قوالی کے فن میں غلام فرید صابری صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اپنی طرح انہوں نے ڈالی، قوالی میں اپنی طرح ڈالی، اپنا انداز بنایا. پلس ان کا جو ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ قوالوں میں زیادہ تر جو قوال حضرات ہیں ان کے آواز سر میں نہیں ہوتے، ٹیون میں نہیں ہوتے. موسٹلی بہت کم قوال جو ٹیون میں رہتے ہیں. صابری صاحب کا ایک بہت بڑا کمال تھا، ان کی قوالی میں ایک بہت زیادہ نمایاں چیز ان کا آواز سر میں تھا. اور قوالی میں جو الاپ کرنے کا ایک رجحان ہے ہمارے ہاں ہر جگہ، اس میں وہ بہت پرومیننٹ تھی. آواز بہت اچھا تھا اور اچھا لگتا تھا کانوں کو. بھلا لگنا بھی ایک ضروری نہیں ہے کہ قوالوں کی آواز پھٹے ہوں اور وہ ہمیں اذیت میں مبتلا دکھائی دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ان کی آواز میں ایک سریلا پن تھا. وہ آدمی کو اٹریکٹ کرتے تھے اور لوگ ان کو بڑی توجہ سے سنتے تھے بیکاز آف ہز وائس. پلس کانگو بھی بیچ میں انہوں نے استعمال کیا، جو کہ قوالی کا ساز نہیں ہے، اور اسے بھی استعمال کیا. ان کے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑی ٹیونیں بڑی اچھی اچھی بنائیں، اور اس انداز کو جو پرانا تھا اس کو اور کچھ اپنا انہوں نے مکس کر کے ایک بہتر شکل قوالی کی جو سننے کے قابل تھی وہ انہوں نے کیا. یہ ایک بڑی بات ہے، ورنہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قوالوں میں اچھی آواز کم ہوتی ہے. اچھی آواز کا مطلب ہے صاف ستھری آواز. آوازیں تو سب کی ہوتی ہیں، کسی پھٹی پھٹی لگ رہی ہے، کسی کی خراش زدہ لگتی ہے، کسی کی پتلی آواز ہے، لیکن ان میں یہ ساری کوالٹیز تھیں جو ایک اچھی آواز میں ہوتی. نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور اسکرپٹ والا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میرا خیال ہے، دیکھیں ایک عرض کروں گا، دور جو ہے آنے والا دور، ہر دور، پہلے قوالی کا ایک اور سٹائل ہوتا تھا. پھر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے جو اپنی ترمیم کر کے جو قوالی گئی وہ رائج ہوئی، وہ لوگوں میں پاپولر ہوئی اور لوگوں نے اس کو کاپی کیا. اب جو آگے دور آگے ہے یہ اپنی روایت قائم کرنا شروع کر رہا ہے. اس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی، ہر طرح کے گانے میں ہر طرح کے میوزک میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور اب جو قوالی کا رجحان ہے اس میں زیادہ تر لے کا استعمال، ٹیمپو کا استعمال بہت ہو گیا ہے. اس میں کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ویریشنز ہو گئی ہیں. لوگ دکھاتے ہیں سرگم پڑھنے کو، ایک وہ نہیں کر پاتے، وہ نہیں کرتے تھے. سرگم پڑھنے کو، کرنے کو ایک معراج سمجھا جانے لگ گیا. اب دیکھیں نا، وہ دور نے اپنے آپ کو ردم کی طرف آ گیا آدمی زیادہ، میلوڈی سے وہ ہٹ رہا ہے اور ردمک اپروچز زیادہ ہیں. ریپ میوزک کیا ہے؟ اٹ از جسٹ ردم. آپ ردم میں پڑھ رہے ہیں، چاہے اس میں جو بھی کہیں. تو اس لیے دور کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کی. تو وہ اب میلوڈی کا دور رہا نہیں اس طرح سے، میلوڈی کی شکل چینج ہو چکی. تو اس طرح سے قوالی میں بھی یہی ہوا ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ آرٹ فارم کی چیزیں ہیں وہ ساری ایک تبدیلی سے بدستور ایک رویہ ہے مسلسل جو جاری رہتا ہے. تو اس میں جو تبدیلیاں دور کرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ قبول عام ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک اپنی روایت بن کے چل پڑتا ہے. اسی طرح سے اب سارے ہی میوزک میں قوالی بھی ایک صنف ہے اور بہت طرح کی تبدیلی آ چکی. اب قوالی کو آپ دیکھیں کہ وہ گٹار کے اور بیس ڈرم اور اس کے ساتھ گایا جا رہا ہے، اور کسی نہ کسی حوالے سے اس میں یہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت اچھا کام کیا. لوگوں میں قبول عام انہوں ملا اور لوگوں نے بہت پسند کیا انہیں. اب دور جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لیکن ان کی قوالی جو ہے اب تک لوگ جو سننے والے ہیں سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ان کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، لوگ ان کے کام کو یاد کرتے ہیں. اور ان کا بیٹا انہی کے کام کی وجہ سے آج بھی کام کر رہا ہے، امجد صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تسلسل جاری ہے. لیکن میں تبدیلی کس لیے بات کر رہا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہونا ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اور ان ساری تبدیلیوں کو جو آرٹ کے فارم میں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، کہیں آ چکی ہیں، کہیں آ رہی ہیں، کہیں ایک
ایک جو کیا کہنا چاہیے مسلسل ایک تبدیلی کا عمل ہے وہ ہو رہا ہے. تو ان کا کنٹریبیوشن بہرحال اپنی جگہ ایک مستند حقیقت ہے اور وہ ہر جگہ ہر وقت یاد کیا جائے. جب ہسٹری بیان ہوگی تو غلام فرید صاحب ریزر بڑے آدمی کی حیثیت سے یاد کیے جائیں. نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور اسکرپٹ والا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میرا خیال ہے اس میں گفتگو کا عنصر زیادہ ہے. مثلا آپ تبدیلی کیا لاتے ہیں؟ وہی کلام، وہی دھنیں. وہ جا کے آپ ویسٹ میں گٹار کے ساتھ ڈرم کے ساتھ گانا شروع کر دیتے ہیں. تبدیلی کیا آئی؟ وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ آپس میں یوں تو ہوا نہیں. دو مختلف کیا کہنا چاہیے کام کرنے والے ذہن اکٹھے کام کر رہے ہیں لیکن اپنا اپنا کر رہے ہیں. یہ تبدیلی میں مانتا ہے اس کو. مل کے تیسرا ذہن نہیں بنا اور کبھی بھی نہیں بن سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اچھا میں ایک بات کروں گا. بنیادی طور پر ہمیں اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے بحیثیت قوم کی، اس لیے ہم بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو. مثلا آپ نے کپڑا خریدنا ہے تو آپ کہیں گے جاپان کا فلاں کپڑا تو آپ شوق سے خرید لیں گے، یا چائنا کا فلاں کپڑا ہے آپ شوق سے خرید لیں گے. پاکستان بنا ہوا بہترین سٹف ہے آپ نہیں لینا چاہتے، آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا کام کتنا بہتر ہے. جو ہم باہر جا کے پرفارم کرتے ہیں تو لوگوں کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں. اگر ہم وہاں کے سازوں کو ملا کے کریں، نصرت فتح علی کی آپ سب لوگ بات کرتے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے قوالی ہی گائی وہاں جا کے، اور وہ تبلے اور باجے کے ساتھ، وہی پاپولر ہوئی. بھائی سر بڑے حاجی صاحب جو تھے پہلے اسے لے کے گئے، انہوں نے وہاں پہ ویسٹ میں جو ہے بھائی وہ سینئر تھے، وہ تو پہلے جائیں گے نا. اب جو سینئر آدمی ہے پھر ان کا آواز بہت اچھا تھا اور لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا. پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا سارا معاملہ ٹھیک تھا ان کا، تو اس لیے وہ پسند کیے گئے. اسی طرح سے بعد میں لوگ گئے، انہوں نے بھی اپنے طور پہ کام کیا، ان کو بھی پسند کیا گیا. اصل میں تو قوالی جو ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت ہی پاپولر صنف ہے میوزک میں، اور صوفیہ کرام کے سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ کا پہلو بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے. حالانکہ قوال بہت آپ معشوق کیا ہو گئے، عاشقوں کے خدا ہو گئے، یہ بھی گاتے ہیں وہ لوگ. قوال یہ غزلیں بھی گاتے ہیں لیکن قوالی کے ڈھنگ میں گا رہے ہوتے ہیں، اس کو قوالی کہی جاتی ہے. حالانکہ قوالی نہیں، قوالی قول سے ہے، اور قول کا رنگ صوفیہ کرام سے لیا جاتا ہے. اگر وہ اس میں نہیں ہے تو وہ قوالی نہیں ہے، جس وہ صنف میں آپ کچھ غزل گا رہے ہیں، کوئی گیت گا رہے ہیں.